نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم۔ اور ہم نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھی جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر صرف وہ چیزیں حرام کی تھیں کہ جو اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں اس کا پورا واضح طور پر بتا دیا، اور آیت نمبر 143 میں اللہ نے سورہ انعام میں اس کا ذکر کر دیا۔ فرمایا کہ وہ محبوب ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو حرام قرار دے کر یہ بھی بتا دیا کہ ان پر ظلم نہیں کیا، کہ جو چیزیں یہودیوں پر حلال تھیں لیکن ان کے لیے جو حرام کر دی گئی، تو بتایا کہ وجہ یہ تھی کہ وہ خود ہی بغاوت اور معصیت کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کہ جس کی سزا میں ان پر وہ چیزیں حرام ہوئیں۔ اور اس کو ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم تھے، تو فرمایا بڑے ظلم کے سبب ہم نے ان سے وہ بعض ستھری چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی ہم نے ان پر حرام فرما دی۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں کو اسلام میں داخل ہونے اور ہر گناہ گار کو فرمایا کہ وہ گناہ چھوڑ لیں اور اس سے توبہ کرنے کی اللہ نے ترغیب دی۔ اس آیت سے مقصود یہ ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت اور مغفرت کا وسعت کا بیان ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ جو لوگ نادانی میں، یعنی انسان تقاضۂ بشریت، کیونکہ انسان کمزور ہے، اگر اس سے نادانی میں اگر کوئی کفر ہو جائے یا معصیت گناہ ہو جائے، اس کا ارتکاب کر بیٹھے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت اسے بتا رہی ہے کہ وہ آ جائے اور توبہ کر لے، اور توبہ ایسی کرے کہ آئندہ اپنی توبہ پر قائم رہ کر اپنے اعمال کو وہ درست کر لے۔ تو فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرماتے ہوئے ان کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک، ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے۔ اس کے احسانات پر شکر کرنے والے اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک لفظ امت استعمال کیا، اور وہ امت جو ہے تمام معانی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کون سی ایسی خوبی اور کمال تھی کہ جس سے آپ متصف نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی امامت، آپ کی پیشوائی کی گواہی قرآن نے دی ہے، اور فرمایا کہ وہ ایک فرد واحد ہو کر بھی فرمایا کہ امامت اور اس پیشوائی کے اس منصب پر فائز تھے کہ فرمایا کہ اپنے اوصاف اور شمائل میں اپنے بے نظیر عزم اور حوصلہ اتنا آپ کے اندر تھا
کہ آپ کسی قوم سے کم نہ تھے، اور ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے آپ کی 9 صفات کو ذکر فرمایا۔ پہلی صفت اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرمائی کہ میرا جو خلیل ہے، فرمایا کہ وہ تمام اچھی خصلتوں اور پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے۔ اب دیکھیے کیسی تعریف اللہ اپنے نبی کی بتا رہا ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ پہلی ان کے اندر یہ خصلت تھی کہ وہ تمام اچھی جتنی خصلتیں ہو سکتی ہیں اور پسندیدہ اخلاق، فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی۔ دوسری فرمایا کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ تیسری فرمایا کہ وہ دین اسلام پر قائم تھے۔ چوتھی فرمایا کہ وہ مشرک نہ تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ کفار قریش اپنے آپ کو وہ دین ابراہیمی پر خیال کرتے تھے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ان کے نظریے کا رد کیا کہ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہو تو یاد رکھو وہ تو شرک کرنے والے نہ تھے، بلکہ وہ تو مشرک بھی نہ تھے، بلکہ وہ دین اسلام کو ماننے والے تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اور 5ویں صفت اللہ نے ان کی یہ بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جتنے ان پر احسانات تھے اس کا شکر کرنے والے تھے۔ یعنی کتنی زبردست بات یہاں سے پتہ چلی کہ اللہ کے احسانات کہ شکر کرنے والے اللہ کے نبی، ان سے بڑھ کر کون شکر کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ان کے شکر کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ 6ٹھی صفت یہ بیان کی کہ اللہ نے انہیں اپنی نبوت اور اپنی خلت یعنی دوستی کے لیے اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا۔ 7ویں صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ فرمایا انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت دی۔ 8ویں صفت یہ بیان کی کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی۔ اب یہ بھلائی سے مراد علماء نے کہا انہیں رسالت دی، انہیں مال دیا، انہیں اولاد دی، انہیں اچھی تعریف دی اور انہیں قبولیت عامہ دی کہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے ایسے واحد نبی ہیں کہ تمام ادیان جتنے بھی دین کے ماننے والے، وہ مسلمان ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ عرب کے مشرکین ہوں، وہ سب کے سب ان کی عظمت کو بھی مانتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں بھلائی دی۔ اور 9ویں صفت جو اللہ نے بیان کی وہ فرمایا کہ آخرت میں بھی وہ قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیمی کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ اس آیت میں جو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ کی طرف ہم نے وحی بھیجی کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کریں، تو یاد رکھیے گا یہ پیروی سے مراد عقائد اور اصول دین میں موافقت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء فرماتے ہیں کہ اس پیروی کا جو حکم دیا گیا اس میں حضور کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور منزلت اور رفعت درجات کا اظہار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ان کے تمام فضائل و کمالات میں سب سے اعلیٰ فضل و شرف ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام اول یعنی اکرم الاولین والآخرین ہیں، یعنی اولین سے لے کر آخرین تک سب سے زیادہ میرے آقا جو ہیں وہ مکرم ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں حدیث پاک میں ہے کہ تمام انبیاء اور ساری مخلوق سے زیادہ مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے اور حضور افضل و اعلیٰ ہیں سارے نبیوں سے۔ آگے ارشاد فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا ایک دعویٰ جو تھا اس کا ذکر کیا۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہے، اور وہ اس دن کی تعظیم جو کرتے ہیں کہ ہفتے کو عبادت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پیروی کر رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابراہیم کی پیروی کا حکم تو دیتے ہیں، لیکن حضور جمعے کے دن تعظیم کرتے ہیں اور ہفتے کے دن کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہودیوں کو یہ اعتراض تھا، تو اس اعتراض کا اللہ نے ان کو جواب دیا اور ان کا رد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ جس کی پیروی کا تم دعویٰ کر رہے ہو، بلکہ ان کی شریعت میں بھی جمعے کے دن کی تعظیم تھی، اور اسی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے جمعے کا دن منتخب فرمایا، کیونکہ یہ نعمت پوری ہونے کا دن ہے۔ اور جنت میں بھی کل قیامت کے دن فرمایا، جنت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو فرمایا جنت میں اسی دن پورا ہفتہ جب گزرے گا اور جمعے کا دن آئے گا، وہ فرمایا اسی دن نعمتیں زیادہ کی جائیں گی۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے نبی سے انہوں نے اختلاف کیا تھا، کہ آپ نے ان کو ایک چوائس دی تھی، ایک حکم دیا تھا اور ایک چوائس بھی دی تھی۔ جب آپ نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ وہ جمعے کے دن تعظیم کریں اور اس دن کام کاج کو چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تو کیونکہ آپ سن چکے ہیں پیچھے کہ بنی اسرائیل اپنے نبیوں سے حجت کیا کرتے تھے اور بحث کیا کرتے تھے، وہ فوراً حکم کو قبول نہیں کرتے تھے، تو یہاں پر فرمایا کہ ان لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن خود منتخب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں جمعے کے دن کا کہا تھا، لیکن آپ کی قوم نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوائس کر لیا۔ اب جب انہوں نے چوائس کر لیا ہفتے کا دن، تو پھر ان کے لیے اس دن سختی کی گئی، اور وہ سختی کیا کی گئی کہ ہفتے کے دن وہ شکار نہیں کر سکتے، اور شکار ان کے لیے ممنوع ہو گیا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، اور ہفتے کے دن ان کے لیے پورا دن خاص تھا کہ وہ عبادت کریں، اور اس دن کوئی کام کاج نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، وہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ انہوں نے ہیلا نکالا، انہوں نے گھڑے کھودے اور انہوں نے ہیلے کے ذریعے وہ ہفتے کا دن کا شکار کیا، جو کہ ان پر حرام کیا گیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی مخالفت اور اللہ کے حکم کی مخالفت کی، ان کی سزا انہیں یہ ملی تھی کہ وہ سارے بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے، اور ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا۔ تو یہ پورا واقعہ پیچھے سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں بھی موجود ہے، جو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ یہودی ہفتے کے دن کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرمائے گا کہ وہ قیامت کے دن اطاعت کرنے والوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جمعے کا دن وہ عظمت والا دن ہے کہ جو آج یہودیوں کی سازش سے ہم سے بھی وہ جمعے کی چھٹی ختم کروا دی گئی، اور وہ ساری برکتیں جو ہمیں ملا کرتی تھی آج وہ ہم سے چھین لی گئی، اور جمعے کا دن لوگوں کو کاروبار میں لگا دیا گیا تاکہ وہ جمعے کے دن کی تعظیم بھی نہ کریں اور آئیں جمعہ جلدی سے پڑھیں اور چلے جائیں، ورنہ جمعے کا دن اتنا برکت والا ہے کہ اس کی اتنی عظمت ہے، جیسے کہ آپ نے اس آیت میں بھی سنا کہ پیچھے نبیوں نے بھی جمعے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جمعے کا دن بڑا اہم ہوا کرتا تھا۔ ہمارے اسلاف جو وہ جمعے کے دن کی اتنی تعظیم ہوا کرتی تھی کہ صبح 10 بجے سے لوگ، اور یہاں تک ملتا ہے کہ فجر کی نماز سے ہی جمعے کی نماز کی تیاری شروع ہوا کرتی تھی، اور لوگ جمعے کے دن مسجدوں میں پہلے سے پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہ مسجد آباد، روڈ آباد ہوا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے اب دیکھیے کہ یہودی جس طرح وہ لعنت کے مستحق ہوئے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی جمعے کے دن بھی عین خطبے کے وقت بعض لوگ تو اتنی یعنی وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ خطبہ بھی سننا اب ان کے لیے گوارا نہیں، کہ جب تکبیر ہو رہی ہوتی ہے تو بھاگ بھاگ کر مسجدوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جمعے کے دن کی بھی اور قرآن حکیم کی اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ
واصحابہ اجمعین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی صحیح معنوں میں اطاعت کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، حضور کی سنتوں کا عامل بنا، حضور کا سچا عشق عطا فرما، اور اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔